بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب جدا کرو محتاج لوگوں کا مرتبہ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ روایت کرتے ہیں، غریب مسکین لوگوں نے اپنا ایک نمائندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نمائندہ نے اپنا تعارف اسی طرح کرایا، اے اللہ کے رسول، میں غریب لوگوں کا نمائندہ ہوں، ان لوگوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید، تم بہت خوش نصیب ہو، اور جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ تم ان لوگوں کے نمائندہ بن کر میرے پاس آئے ہو جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ نمائندہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، غریب لوگ کہتے ہیں امیر لوگ ساری نیکیاں سمیٹتے جا رہے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ حج کر سکے، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بیمار پڑتے ہیں تب بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس طرح آخرت میں ان کی نیکیوں کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، میری طرف سے ان غریب لوگوں کو یہ خوشخبری پہنچا دو، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ انہیں یہ 3 باتیں خاص طور پر بتا دو۔ نمبر 1، جنت میں ان کے واسطے سرخ یاقوت سے تعمیر شدہ بالا خانے تیار کیے گئے ہیں جو اتنے خوبصورت ہیں کہ جنتی لوگ انہیں اس طرح دیکھیں گے جیسے اہل زمین ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں صرف فقیر نبی، فقیر شہید اور مومن فقیر رہیں گے۔ نمبر 2، فقیر غریب جنت میں امیروں سے آدھے دن پہلے، جو دنیاوی اعتبار سے 500 سال کے برابر ہوگا، داخل ہوں گے۔ وہاں انہیں ہر طرح کی آزادی ہوگی، جیسے چاہے رہیں، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبیوں کے داخلہ کے 40 سال بعد جنت میں جا سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں دنیا میں بادشاہت دی گئی تھی۔ نمبر 3، جب ایک فقیر غریب سچے دل سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اور ایک مالدار آدمی بھی سچے دل سے یہی کلمات پڑھے اور خواہ اس کے ساتھ 10,000 درہم روپے صدقہ و خیرات میں دے ڈالے، فقیر کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح دوسرے تمام نیک اعمال کا معاملہ ہے۔ یہ نمائندہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری لے کر فقراء و مساکین کے پاس پہنچا، انہوں نے خوش ہو کر بیک زبان یہ نعرہ لگایا، پروردگار، ہمیں تیرا یہ فیصلہ منظور ہے۔ سبحان اللہ۔